یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عزاداران سید الشہداء کے مقدر میں ایسی چیز لکھ دی ہے، ایسی چیز لا دی ہے، تا قیامت ارادے تو ٹوٹیں گے، لیکن جب جب ٹوٹیں گے ان ارادوں کے اندر جب جب تبدیلی ہوگی تب تک نئے نئے رنگ آئیں گے، نئے نئے ڈھنگ آئیں گے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے فرش اعضاء کی رونق کو دیکھیے، مجلس کی رونق کو دیکھیے، علم کی رونق کو دیکھیے، تابوت کی رونق کو دیکھیے۔ تمام مذاہب دیگر کی آرزو یہ ہے کہ ان کا ڈنکا ہو، ان کا نام ہو، ان کا استقبال ہو، ان کا شیعہ بربریت ہر جگہ موجود ہو، لیکن اللہ رے جمال و جلال عزاداری سید الشہداء، ہم نے تو یہ تو دیکھا کہ دوسرے قوم آئیں اپنے وقت پر لیکن ایک کے بعد ایک ختم ہو گئی۔ اچھا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ وقت کا تاج کہاں گیا؟ وہ وقت کا بادشاہ کہاں گیا؟ وہ وقت کی حکومت کہاں گئی؟ سب کے سب مٹ گئی۔ جو باقی تھا وہ علم تھا، جو باقی تھا وہ تابوت تھا، جو باقی تھا اور باقی رہا وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اس موسم میں جہاں دوسری قوم آرام کرتی ہیں، سو جاتی ہیں اور ابھی جا کے اے سی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اللہ رے جمال و جبروت عزادار سید الشہداء ایسے موسم میں آ کے بیٹھ کر اس بات کی دلیل دے دیا کہ سارے موسموں کے اوپر جو سب سے موسم بھاری ہے وہ موسم حسین ہے۔ وہاں نگرلی دیکھی جاتی ہے، نسلی دیکھی جاتی ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد اب عزیزو جلدی جلدی جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا، اور مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ سچے مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ما عہد اللہ علیہ، جو وعدہ کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا، اور جنہوں نے نبھا لیا فمنہم من قضى نحبہ، اور جن کی آخرت آ گئی، جن کی موت آ گئی، جن کو شہادت مل گئی وہ چلے گئے۔ ومنہم من ينتظر، اور وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں شہادت کا اور اپنے مقصد کا۔ وما قدروا تقدیرا، لیکن نہ ان کے قدموں کے اندر تزلزل آیا، نہ یہ جو منتظر ہیں ان کے قدموں میں تزلزل آیا۔ عزیزو ایام شہادت حضرت زین العابدین علیہ السلام ہے۔ محمد میں ہر جگہ جہاں جہاں مجلس میں نے خطاب کی ہے وہاں ایک جملہ ضرور بولتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، لیکن قیامت کے دن ایک ایسا مقام آئے گا کہ فرشتوں کا مقام انسانوں سے اوپر چلا جائے گا۔ انسان بڑھ کر آواز دے گا کہ اے فرشتے، اشرف المخلوقات ہمیں بنایا، کرامت کا تاج ہم انسانوں کو بخشا، لیکن تمہارا مقام ہم انسانوں سے اوپر کیسے چلا گیا؟ فرشتہ مسکرا کے کہے گا کہ ہمارا مقام ایسے بڑا کہ جہاں مجلس حسین ہوتی تھی وہاں آگے 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 بیٹھ جاتے تھے، لیکن انسان وہاں موجود ہوتا تھا اور نہیں آتا تھا بیٹھنے۔ ایک بات میں اور کہہ دوں، اس فرش کو چھوٹا موٹا نہ سمجھیے گا، یہاں پر ملائکہ کو اجازت نہیں کہ بیٹھ جائیں، یہاں پر ملائکہ انبیاء کو اجازت نہیں بیٹھ جائیں، یہاں پر صالحین کو اجازت نہیں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تاریخ کی کتاب کو کھول کے دیکھیے، ملک الموت ایسی ذات کا نام ہے کہ جہاں مقدر ہو جائے، جہاں حکم ہو جائے وہاں جاتے ہیں اور روح کو قبض کر دیتے ہیں، لیکن در سیدہ آنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں حضرت سیدہ سے کہ اے سیدہ اگر آپ اجازت دیں تو گھر میں آ جاؤں اور ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں گا۔ جب انبیاء کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو نہ پوچھتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت کے اوپر مقدمہ دائر کرے کہ تم نے بنا پوچھے انبیاء کے کمرے میں کیسے آ گئے، انبیاء
کی روح کیسے قبض کر لی، لیکن مجال ہے ملک الموت کی کہ بنا پوچھے داخل کر گئے سیدہ کے اندر آ جائے۔ ملک الموت سے ایک جملہ کہوں گا، تمہاری اوقات اتنی ہے کہ اگر سیدہ کہے اڑ جاؤ تو اڑ جاتا ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں ان کو ایک سوال پوچھوں گا کہ تیرے سیدہ کو جلانے والے قیامت میں ہم بھی موجود، تم بھی موجود، ہم بھی وہاں ہوں گے، تم بھی وہاں ہوں گے، لیکن افطار گفتار اور مقدمہ یہ ہوگا کہ ہم بیٹھے دیکھے مسکرا رہے ہوں گے اور فرشتے تمہارے گردنوں کو کاٹ رہے ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد۔ تو عزیزو، ان سچے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس پر باقی اور دائم ہے، اور جس کی قضا آ گئی وہ جا چکے ہیں، اور جو لوگ منتظر ہیں نہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل آیا نہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل آیا۔ اب عزیزو، اس آیت کو اگر سمجھنا ہے یا جملوں کو بدلوں، اگر مصداق ختم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا کی سرزمین میں ذرا جھانکیے۔ نہ جانے والوں کے قدموں میں تزلزل تھا، نہ منتظرین کے قدموں میں تزلزل تھا۔ میں اور واضح کر دوں، جانے والے 72 تھے اور رہنے والے سید سجاد تھی۔ حضرت اولیاء مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ اٹھا کر دکھائیے اور مجھے بتائیے کہیں حسین کے قدم میں تزلزل آیا ہو، اکبر کے قدم میں تزلزل آیا ہو، عسکر کے قدموں میں تزلزل آیا ہو، قاسم کے قدموں میں تزلزل آیا ہو؟ ارے یہ تو بہت بڑے گھرانے کے ہیں، نیچے آئیے، حبیب کے قدموں میں تزلزل دکھائیے، مسلم ابن حجہ کے قدموں میں تزلزل دکھائیے، زہر قین کے قدموں میں تزلزل دکھائیے۔ لیکن جس اصحاب کی نگاہوں جہاں جہاں نگاہ پڑتی تھی، سارے اصحاب کے لبوں پر ایک آیت ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ۔ اے میرے پروردگار، نہ ہمارے قدموں کے اندر تزلزل آئے گا، نہ ہمارے اندر، نہ ہمارے ارادے کے اندر تزلزل آئے گا۔ میں آپ تاریخ کا مشاہدہ کریے، انبیاء کے صحابہ وہ ہیں کہ جب اپنے انبیاء نے کہا، جب نبی نے کہا، ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا کہ اے اصحاب کرام، چلو وقت آ گیا ہے میدان میں لڑنے کا، میدان میں صبح کا قدم دکھانے کا، لیکن آپ دیکھیے سب کے سب تم دبا کے بھاگے، اتنی تیز بھاگے کہ راوی لکھتا ہے 3 دن لگ گئے نیچے آنے میں۔ یہ نبی کے اصحاب تھے۔ اور آگے آئیے، حضرت علی مرتضیٰ کے اصحاب میں دیکھیے، بے شک علی کے پاس پیغمبر تھے، بے شک علی کے پاس سلمان تھے، ابو ذر تھے، لیکن اتنی تعداد نہ تھی کہ حضرت امیر قیام کر سکے۔ یہ وہ اصحاب ہیں جو تاریخ میں آپ نے دیکھے۔ ذرا اور اوپر آ جائیے، انبیاء کے اصحاب میں دیکھیے، اپنے اپنے وقت کے اصحابوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہ کیا۔ اب ذرا ادھر آئیے، یہ مسلمان جس کو خلیفہ بناتا ہے، جس کو اپنا امیر بنائے بیٹھا ہے، وقت آخر تھا، وقت آخر جب آیا، رسول نے پوچھا، رسول نے کہا کہ لاؤ قلم و دوات لاؤ، ہم تمہیں قلم و دوات لے کے آؤ، ہم تمہیں ایسی چیز لکھ دیں کہ نہ تم ابھی گمراہ ہوگے نہ قیامت تک گمراہ ہوگے۔ لیکن یہی اصحاب نے جواب دیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ مجنون ہے، نعوذ باللہ، ہذیان بک رہے ہیں۔ ایک مجنون مجھے اور ملا تاریخ کربلا میں۔ آپ اس اپنے شبیر شاکری کی زندگی کو کھول کے دیکھیے، آپ اس اپنے شبیر شاکری نے اپنے ضلع کو توڑ کر پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا آپ اس مجنون ہو گئے ہو، ضلع توڑ کے کیوں پھینک دیا؟ آپ اس نے کہا انا مجنون الحسین، میں دیوانہ ہوں حسین کا، اب فرق نہیں، موت آ جائے، کٹ جائیں، مر جائیں، فنا ہو جائے، جو حسین کے جوار میں آ جاتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ ذرا پیچھے آئیے، 15 دن پہلے جو جنگ ہوئی، جو کارزار ہوا، کسی نے
85 साल बूढ़े से पूछा डर नहीं लगता, आपको खतरा नहीं मरने का? एक जवाब दिया और हमारा सर ऊंचा कर दिया, कहा जो इस अलम अब्बास के नीचे आ जाए तो किसी भी अलम के नीचे नहीं जाता। देखिए जज्बा इरादा दिखने में 85 साल का बूढ़ा है, लेकिन ये वक्त का मर्जा भी है, वक्त का फकीर भी है। एक बात और कह दो, ये मर्जा बने कैसे, ये फकीर बने कैसे? मजलिसों का सत्ता है कि कोई सिस्तानी बना, कोई रूही बना, कोई हुमैनी बना। यह मजलिसों का सदका है कि आज जब इस पे आने वाले जवान उठते हैं तो कासिम बन के उठते हैं, और यहाँ के बूढ़े उठते हैं तो हबीब बन के उठते हैं, और यहाँ के बच्चे जब बड़े होते हैं और जब अलम को उठाते हैं, यह इस बात की दलील है। हम कल तो न थे करबला में, लेकिन आज अलम उठाकर बता रहे हैं कि ऐ आका, ऐ मौला, मर जाएंगे, आजादी पर आज न आने देंगे।